بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہرین سبتین اور دیکھ رہے ہیں آپ میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، عام طور پر اس طرح کی سٹوریز میں رپورٹ نہیں کرتی۔ عجیب سی ایک تکلیف ہوتی ہے، ایک بہت برا لگتا ہے۔ ایسا یہ موضوع ہے جس کے اوپر بات کرتے ہوئے مجھے مناسب نہیں لگتا، میں نہیں کرتی یہ ویڈیو، جہاں پر باپ بیٹی، چچا بھتیجی یا چچا بیٹی اس طرح کے تعلقات ہوتے ہیں۔ یہ رشتے بڑے خوبصورت ہیں، یہ رشتے بہت عزت کرنے والے ہیں، یہ رشتے بہت اوپر ہیں، یہ ایسے رشتے ہیں جن کی بہت عزت ہے۔ تو مجھ سے اس موضوع پہ بات نہیں کی جاتی، لیکن میں آج جو یہ ویڈیو بنا رہی ہوں میں اس لیے بنا رہی ہوں کیونکہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ برائی کو دیکھتے ہو تو اسے ہاتھ سے روکو، اگر اسے ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اسے زبان سے روکو، اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو اسے دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے۔ اس برائی کو پنپنے میں، بڑھنے میں مدد دینے والا ایک شخص نہیں، دو اشخاص نہیں، پورا خاندان نہیں، پورا گاؤں ہے۔ جی ہاں، پورا گاؤں جو ہے، میں سمجھتی ہوں وہ قصوروار ہے، پورا گاؤں ذمہ دار ہے، پورا گاؤں جواب دہ ہے، اپنے رب کو بھی جواب دہ ہے۔ یہ گنجیا گاؤں ہے قصور کا، اور تاریخ کا میں کہتی ہوں کہ سب سے شاکنگ کیس ہے۔ اس قدر تکلیف دہ تفصیلات ہے اس کی کہ یقین مانیے میں اس کو ٹھیک سے بیان نہیں کر سکوں گی، لیکن میں صرف آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، اور یہ سوچ کے رکھ رہی ہوں کہ خدا کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کیا کیجیے، مت ڈرا کرے، یہ دنیا یہیں رہ جائے گی، ہم نے آگے بھی جانا ہے اور ہم جواب دہ ہیں۔ آپ نے اپنے دل میں اس کو برا جانا تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ پھر بھی آپ ایمان پر قائم ہیں۔ یہ کمزور ترین حصہ ہے، اور اس سے بھی زیادہ بڑھ کے یہ کہ بڑے طریقے سے آپ بچا سکتے تھے اس بچی کو، بڑے طریقے سے آپ بات آگے تک پہنچا سکتے تھے، لیکن آپ خاموش رہے۔ میں ذرا واقعے کی طرف آ جاتی ہوں۔ شاید لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں کہ میں تمہید زیادہ باندھ دیتی ہوں، لیکن کچھ جذبات ہوتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ میں وہ آپ تک ضرور پہنچاؤں، شاید میری بات کسی کو جگانے کی وجہ بن جائے۔ یہ سوچ کے یقین مانیے میں کبھی کبھی یہ تمہید باندھ دیتی، لیکن خبر کی طرف آتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو بتایا گنجیا گاؤں ہے قصور کا، اور یہاں پر یہ شخص ہے جس کا نام ہے اجمل یا امجد، جی اجمل اس کا نام ہے۔ اور یہ اس شخص کی میں مختصر سی آپ کو کہانی بتاتی ہوں کہ اس کی بیوی جو ہے اس کو 4 سال پہلے جو ہے چھوڑ کے جا چکی تھی، کیونکہ اس کی حرکات و سکنات اچھی نہیں تھیں، یہ بہت ہی بدتمیز تھا، یہ اس کے ساتھ لڑائی جھگڑے بھی کرتا تھا، مارتا پیٹتا بھی تھا، اور اس کی اور ایسی خصوصیات کا یقیناً اس کی بیوی کو علم ہو چکا تھا جس کی بنا پر وہ اس کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔ یہ جو شخص ہے اس کا ایک بھائی ہے، چھوٹا بھائی، اور ایک اس کا ہمسایہ ہے۔ اس کی 4 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیوں میں سے ماں جو ہے 3 بیٹیوں کو ساتھ لے گئی تھی اور ایک بیٹی اس کے پاس چھوڑ گئی تھی۔ اس ایک بیٹی کے ساتھ اس ظالم نے کیا ظلم کیا، اور اس نے کیا ظلم کیا، اس کے پورے خاندان نے کیا ظلم کیا کہ وہ سب دیکھتے رہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، اسی گھر کے اندر یہ سب کچھ ہوتا رہا، سب کچھ دیکھتے رہے، دیکھتے ہوئے جانتے بوجھتے خاموش رہے، چپ رہے، اور ایک دوسرے کو چپ بھی کراتے رہے۔ یہ شخص اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرتا رہا، اس کا بھائی اور اس کا ہمسایہ، اور اس نے خود کنفیس جو کیا اس میں اس نے بتایا کہ پہلے میں اپنے بھائی کو بھیجتا تھا، پھر میں جاتا تھا، پھر میرا ہمسایہ جاتا تھا، اور یہ غلیظ ترین کام جو اس گھر میں ہوتا رہا، اور اس کے گھر والے جانتے تھے یہ سب کچھ۔ اور یہ بچی جو ہے یہ 15 سال کی بچی ہے جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا رہا، اور یہ ظلم برداشت کرتی رہی، روتی رہی، سسکتی رہی، اپنے پھپھی کو بتاتی رہی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کے باوجود کسی نے کچھ نہیں کیا۔ اس کے بعد یہ اپنی ماں سے نہیں مل سکتی تھی، یہ اپنی ماں کے پاس نہیں جا سکتی تھی، اس کو گھر میں قید کیا ہوا تھا، ایک طرح سے بند کیا ہوا تھا، اس کو یہ بھی اجازت نہیں تھی کہ یہ گھر کے دروازے سے باہر جائے۔ اب کیا ہوا کہ اس بچی کی طبیعت بہت خراب ہونا شروع کی۔ جب اس بچی کی طبیعت بہت خراب ہونا شروع ہوئی تو اس کی پھوپھی جو ہے یہ اس کو پھر اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی۔ اتنا اس کو ترس آ گیا کہ وہ اس کو وہاں سے اپنے گھر لے گئی، لیکن اپنے گھر لے جا کر بھی وہ اس کو تحفظ نہیں دے سکی، وہ اس ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکی، اور اپنے بھائی کو یہ اس نے ظلم کرتے دینے دیا۔ اس کا بھائی یہ ظلم کرتا رہا، یہ بھائی اس کے گھر بھی آیا، اور اس کے گھر آ کر بھی اپنی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ کرتا رہا۔ اور اس کے بعد
فائنلی یہ بچی جو ہے ایک دن وہاں سے فرار ہونے میں اپنی پھپھی کے گھر سے، کیونکہ باپ کے گھر میں تو اس کے اوپر بہت پابندیاں تھیں، اس کو باہر نہیں نکلنے دیا جاتا تھا، پورا خاندان جو ہے وہ یہ سب دیکھ رہا تھا لیکن اس کو روک نہیں رہا تھا، اس کو منع نہیں کر رہا تھا اور اس بچی کا کوئی ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ البتہ یہ پھپھی اس کو اپنے گھر لے کے گئی، وہاں سے یہ لڑکی جو ہے بھاگنے میں کامیاب ہوئی، بھاگ کر یہ پہنچی ہے کہاں، یہ اپنے نانا کے گھر پہنچی ہے، وہاں جا کر اس نے یہ سب کچھ بتایا اور وہاں سے یہ بات جو ہے پولیس کے پاس گئی ہے اور اس کے بعد اس شخص کو گرفتار کرنے کے لیے پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ جب اس شخص کو پکڑنے کے لیے پولیس گئی تو وہ شخص وہاں سے فرار ہو گیا۔ اس کے بعد ٹیمز تشکیل دی گئیں، چلے اچھی بات ہے، فائنلی کچھ کام جو ہے کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور اس کے بعد چھاپے مارے گئے اور اس کے بعد اس شخص کو گرفتار کیا گیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس شخص نے اعتراف کیا ہے، اس نے یہ بات مانی ہے کہ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اب نہ صرف یہ شخص بلکہ اس کا چچا اور وہ ہمسایہ اجمل جس کا کہ نام ہے، اور یہ تینوں جو ہیں انہیں اب پکڑا گیا۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ صرف ان تینوں کو پکڑنا کافی نہیں ہے، اس کے سارے گھر والے، اس گاؤں کے بڑے، یہ گاؤں میں یہ ساری بات مشہور تھی، گاؤں والوں کو پتہ تھا کہ اس گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور اس کے باوجود گاؤں والے خاموش رہے، گاؤں کے بڑے خاموش رہے، گاؤں کے بزرگ خاموش رہے۔ ایک زمانہ تھا کہ پنچایت بھی لگتی تھی، ایک زمانہ تھا کہ گاؤں کے بڑے بیٹھتے تھے، باتیں ہوتی تھی، گفتگو ہوتی تھی، بتایا جاتا تھا کس گھر میں کیا ہو رہا ہے، کس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، معاملوں کو حل کیا جاتا تھا۔ اب وہ پنچایتیں تو رہ گئیں، لیکن اس کے باوجود پورے گاؤں میں جب ایک بات کا علم تھا تو شاید کوئی تو اٹھ کے جاتا، چلو پولیس کو بتا دیتا کہ آپ کو یہ ڈر تھا کہ آپ کا نام سامنے آ جائے گا، آپ کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ کوئی ایک بھی باضمیر شخص نہیں تھا۔ قصور سے ہم اتنے واقعات سنتے ہیں، ایک بھی باضمیر شخص نہیں تھا، ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا جو اپنی بیٹی، اپنی بہن کی طرف دیکھتا وہ کہتا کہ نہیں میں یہ سب نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن کوئی یقین مانیے کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا۔ ایسی قوموں پر تو عذاب نازل ہوتے ہیں۔ یہ جو اس وقت مہنگائی، یہ مشکلات، یہ تکالیف، یہ جو کچھ بھی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ہمارے گناہوں کی سزا نہیں ہے، ہماری خاموشی کی سزا نہیں ہے؟ یہ آج میں نے ایک کامنٹ پڑھا جس میں کسی نے یہ کہا تھا کہ ایسے معاملات کی خبر نہ دی جائے کیونکہ اس طرح سے کرنے سے بھی معاشرے میں برائی پھیلتی ہے۔ مجھے بتائیے کیا یہ خبر دینے سے کوئی برائی پھیلے گی؟ میں سمجھتی ہوں اس خبر کے بتانے سے شاید کچھ سوئے ہوئے ضمیر جاگ جائیں گے۔ اور یہ خبر میں کوئی مرچ مسالے کے لیے نہیں بتا رہی، استغفر اللہ، میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ اپنی بچیوں کی حفاظت کیجیے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا نا یہاں پہ تو آپ کیا کہیے، یہاں پہ تو آپ کیا کہیے کہ کس سے بچائیے؟ گھر کا چوکیدار ہی چور نکلا، آپ کس سے بچائیں اس بچی کو؟ لیکن البتہ آپ کی جو ذمہ داری ہے اس کو ضرور پورا کیجیے۔ آپ کی ذمہ داری ایک انسان، چلے مسلمان تو بعد میں، ایک انسان ہونے کے ناطے آپ کی جو ذمہ داری تھی، یہ پورا گاؤں خاموش تھا، یہ پورا گھر خاموش۔ اس شخص کو پکڑنا کافی نہیں ہے، اس کے ہمسائے کو، چچا نہیں، ان کے پورے خاندان کو پکڑنا چاہیے، پورے خاندان کو سزا دینی چاہیے، عبرت کا نشان بنا دیں۔ ایسے لوگ جو اس طرح کی حرکتوں پر خاموش رہتے ہیں، پورے خاندان کو سزا دینی چاہیے۔ میں بڑی تکلیف کے ساتھ یہ خبر دے رہی ہوں، بڑی معذرت کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں، اپنے باپ بھائیوں، سب سے مجھے بہت تکلیف ہے، لیکن میں خبر اس سے دے رہی ہوں کہ خدا کے لیے اس طرح کے ظلم پہ چپ نہ رہا کیجیے۔ مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔